السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی قناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورلش عثمان کی آنے والی قسط کا پہلا ٹریلر سامنے آ چکا ہے اور یہ زبردست قسم کا سسپینس سے بھرپور ٹریلر ہے، یعنی کہانی کے بہاؤ کے لحاظ سے اسے اچھا بھی کہا جا سکتا ہے اور خراب بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس پر ہم پوری تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹریلر میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اور کہانی میں جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس کا ہم پورا پوسٹ مارٹم کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت ساری لیک ہونے والی خبریں اور آنے والی قسطوں میں پیش آنے والے واقعات کی تصویریں وغیرہ بھی لیک ہو کر سامنے آ چکی ہیں، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ویڈیوز بھی ٹکڑوں کی صورت میں سامنے آئی ہیں جن میں آنے والی قسط کے واقعات کے بارے میں اندازہ لگانا آسان ہو رہا ہے کہ اگلی قسطوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ان لیک ہونے والی خبروں پر تو بات کریں گے ہی، چلیے فی الحال بات کر لیتے ہیں کورلش عثمان کے آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر پر۔ جیسے کہ آپ نے پہلے ٹریلر میں دیکھا کہ عثمان غازی منگولوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور انہوں نے خود کو سرنڈر کر دیا ہے اور اپنی سرداری بھی انہوں نے منگولوں کے حوالے کر دی ہے اور خود کو گرفتار کر کے یا اپنی گرفتاری پیش کر کے انہوں نے منگولوں کا دل جیتنے کی ایک بہت بڑی کوشش بھی کی ہے، مگر اس کے نتیجے میں قبیلہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، بلکہ قبیلہ ہی کیا پوری عثمانی ریاست ہی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اب سب سے بڑا اور پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر عثمان غازی کو ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے خود کو سرنڈر کر دیا ہے اور گرفتاری پیش کی ہے، ساتھ ہی ساتھ قبیلہ بھی دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے اور انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ اگر میں سرنڈر کروں گا تو پھر اس کے بعد میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ منگولوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس سوال پر ہم پوری تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ منگولوں کے چھاؤنی میں عثمان غازی خود کو کیسے بچا پائے، کیونکہ گزشتہ قسط کے آخر میں وہ منگولوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے اور وہ منگولوں کی چھاؤنی تھی، کیونکہ وہاں سے بچنے کے بعد ہی یہ لوگ قبیلے آئے ہیں اور پھر یہاں ان لوگوں نے خود کو سرنڈر کیا ہے۔ اس کا جواب بہت واضح ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ عثمان غازی کو وہاں گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر جیسا کہ آپ ٹریلر کے پہلے ہی منظر میں یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان غازی جب قبیلے میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے ساروجہ، یوسف اور جیر کوتائی وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یا تو ہمارے اندازوں کے مطابق یوسف اور ساروجہ وغیرہ نے حملہ کیا، مداخلت کی اور پھر اس کے بعد عثمان غازی کو وہاں سے نکالا اور بچایا، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ منگول کمانڈر نے عثمان غازی کو 1 یا 2 دن کی مہلت دے کر وہاں سے روانہ کر دیا اور کہا کہ قبیلہ میرے حوالے کر دو، اور ویسے بھی عثمان غازی گئے تھے اپنے بیٹے اورحان کو بچانے کے لیے، مگر جب وہاں پہنچے تو اورحان وہاں موجود نہیں تھا، اس کے علاوہ بوران بھی دشمنوں کے قبضے میں تھا، لہٰذا عثمان غازی مجبور ہو گئے اور انہوں نے سوچنے کے لیے وقت لیا اور پھر وہ جنگل وغیرہ میں یا کسی غار وغیرہ میں چھپے رہے اور اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتے رہے، یعنی وہ زہر جو ان کے جسم میں پھیل گیا تھا اس کا انہوں نے علاج کیا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن جب وہ قبیلے آئے تو انہوں نے آ کر یہ دیکھا کہ قبیلے میں تو منگولوں کا راج ہے اور پورا قبیلہ تاراج کر دیا گیا ہے اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بچھی ہوئی ہیں اور پورا قبیلہ زہر کے اثرات میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آگے کی بات کر لیتے ہیں اور آپ کو آگے کی بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اور اس سوال پر آتے ہیں جو ہم نے شروع میں کیا ہے کہ آخر عثمان غازی کو کیا مجبوری آ پڑی کہ انہوں نے خود کو سرنڈر کر دیا اور دشمنوں کے سامنے اپنی سرداری وغیرہ سے دستبردار ہو گئے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ عثمان غازی جب قبیلے پہنچے ہیں اور انہوں نے پورے قبیلے کو دشمنوں کے نرغے میں دیکھا ہے، اور ان دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تو زہر تھا جو پورے قبیلے میں سرایت کر چکا ہے اور لاشوں پر لاشیں گر رہی ہیں، لہٰذا عثمان غازی نے منگول کمانڈر سے مذاکرات کیے اور ان مذاکرات میں یہ بات طے ہوئی کہ عثمان غازی خود کو حوالے کر دیں گے، سرنڈر کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں اولوگان عوام کو مرنے نہیں دے گا بلکہ سب کو زہر کا تریاق فراہم کرے گا اور لوگوں کو مرنے سے بچائے گا، یعنی اپنے عوام کو بچانے کے لیے عثمان غازی نے بدلے میں خود کو سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیے اور قبیلہ دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بات تو ہو گئی عثمان غازی کے سرنڈر کرنے کی اور قبیلہ دشمنوں کے قبضے میں جانے کی۔ اب بات ہو جائے ٹریلر کے دوسرے اہم ترین منظر کی۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً البائی کا منظر آ رہا ہوگا کہ اس نے حکمرانی پر یا پھر تخت پر قبضہ جما لیا ہے، مگر اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہمارے خیال میں اس سے بھی زیادہ اہم ایک اور منظر ہے اور فی الحال اسی موضوع پر بات کرتے ہیں، اور وہ منظر ہے خواتین کی آپسی چپکلش کا۔
جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب بیگم خاتون کی انٹری ہوئی تھی یعنی سیزن کے شروع میں، تو تب یہ بتا دیا گیا تھا کہ اسے عثمان غازی سے پیار ہے اور وہ اس پیار میں بہت کچھ کرتی ہوئی بھی نظر آئی، یہاں تک کہ بالا خاتون کو عثمان غازی سے دور کرنے کی سازشیں کرتی ہوئی بھی نظر آئی اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہوئی بھی نظر آئی اور نیچے دکھانے کی بھی پوری کوشش کرتی نظر آئی۔ البتہ چونکہ وہ عثمان غازی سے پیار کرتی تھی، لہٰذا اس نے کسی بھی موقع پر ریاست کو نقصان پہنچانے کی یا عثمان غازی کو شرمندہ کرنے والا کوئی ایسا کام سر انجام نہیں دیا۔ اور پھر جب کہانی آگے بڑھی تو گونجا خاتون کو اس راز کا علم ہو گیا کہ بیگم خاتون عثمان غازی سے پیار کرتی ہیں اور اس نے یہ راز سنبھال کر رکھ لیا۔ مگر جیسا کہ آپ نے گزشتہ قسط میں دیکھا کہ جب قبیلے میں زہر پھیلایا گیا، یعنی ایلبائی نے جب قبیلے میں زہر پھیلایا تو اس کے بعد اس نے کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے کام کیے کہ جس کے بعد زہر پھیلانے کا جو الزام تھا وہ بیگم خاتون پر لگنے کا موقع پیدا ہو گیا اور وہ ملزم بن گئیں، اور اس طرف ہول و فرہ کو بھی متوجہ کیا گیا کہ بیگم خاتون نے زہر پھیلایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ بات اب پھیلتے پھیلتے اتنی بڑھ گئی ہے کہ گونجا خاتون کو بھی اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے یعنی بیگم خاتون نے کیا ہے، اور یہ راز پھر اس نے بالا خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اور آگے کا منظر تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ پھر بالا خاتون کو جب اپنی سوکن یا پھر یہ کہ اپنے شوہر پر ڈورے ڈالنے والی عورت کا علم ہوا تو اسے شدید غصہ آیا، اور یہ ایک نارمل بات تھی کہ ہر خاتون کو اپنے شوہر پر یا اپنے شوہر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والی عورت پر اسی طرح غصہ آتا ہے، لہٰذا اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بیگم خاتون کو کرارا سا تھپڑ جڑ دیا، اور یہ بے عزتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب جب بیگم خاتون کا راز بھی کھل گیا ہے، بے عزتی بھی خوب ہو گئی ہے، اور جس چیز کا اسے خوف تھا وہ سب کچھ ہو چکا ہے، تو اب اس کے ہاتھ میں کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، لہٰذا اب ہمارا خیال ہے کہ بیگم خاتون کھل کر کائے قبیلے سے دشمنی نبھائے گی اور منگولوں کے ساتھ مل کر بالا خاتون اور عثمان غازی کی ایسی کی تیسی کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب رہ جاتے ہیں یہ سوال کہ ایلبائی نے یہ سب کیوں کیا ہے، یا اگر ایلبائی اب بھی جاسوس نہیں ہے اور غدار نہیں ہے تو پھر اس کی کہانی کو کیسے سنبھالا جائے گا، اور ایلبائی کے ہاتھوں جو لوگ مرے ہیں ان سب لوگوں کی موت کا دفاع کس بات سے کیا جائے گا، اور یہ کہ عثمان غازی کیسے بچیں گے، اور پھر پوری ریاست پھر سے عثمان غازی کے ہاتھ میں کیسے آئے گی۔ اور جیسے کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ بہت ساری تصویریں، تحریریں اور خبریں بھی ہیں جو لیک ہو کر سامنے آ چکی ہیں، تو وہ تمام لیک ہونے والی خبریں کیا ہیں، تو ان تمام سوالات اور ان خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انتظار کروانے کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو کا وقت مکمل ہو چکا ہے، تو کل یا پھر پرسوں آپ کے سامنے نئی ویڈیو پیش کر دی جائے گی، اور اس میں تمام لیک ہونے والی خبریں اور قسط کے حوالے سے تمام سوالات کا پوری تفصیل سے جواب دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔